نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، مساجد کی تعمیر، مساجد کی ترقی، ہماری ترقی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مساجد کا خوبصورت ہونا، ہماری زندگیاں خوبصورت اس سے ہوں گی۔ مساجد کے آداب، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ تو دو طرح میں مساجد کے بارے میں گزارشات عرض کروں گا، ایک تو مساجد کی تعمیر و ترقی میں، اور اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں ضرور حصہ لیا کریں اگر آپ اپنی زندگیوں میں برکتیں چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے تو وہاں سے غالباً ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہاں سے ایک چراغ لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو آ کے دیکھا تو فرمایا کس نے روشن کیا، کس نے منور کیا؟ تو ان کا نام بتایا گیا تو وہ گھبرا کے پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو آپ اتنا خوش ہوئے، مسکراتے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تیرے سے کر دیتا۔ اتنا زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسے گزارش ہے کہ مساجد کا جو بل ہے نا، بل وہ تو منت کر کے سماجت کر کے وہ اپنے پیٹے ڈالیں، نہیں ڈال سکتے تو کم از کم کو 2-4 ہزار 5 ہزار جو دے سکتے ہیں، جتنا دے سکتے ہیں، غلے میں اس نیت سے ڈال لیا کریں کہ یہ میں اس کے بل کی مد میں ڈال رہا ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ ہمارے گھروں کے چراغوں کو کیسے منور فرمائیں گے۔ دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے جیسا گھر بناتا ہے جس اخلاص کے ساتھ، جو اس کے بس میں ہے، پھر اللہ کہتا ہے جو میری قدرت ہے، تیری کیا قدرت ہونی ہے کمزور بندے، جو میری قدرت ہے، من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ پھر اپنی شیان شان، اللہ نے جن کو زمینیں دی ہیں، پیسہ دی ہے، بے شک 2-4 مرلے کی مسجد بنا کے قیامت تک یہ جاری رہیں گی اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو بنی ہوئی ہیں اس کے اندر حصہ ڈالیں، اس کو خوبصورت بنائیں۔ جہاں جن دیہاتوں میں دور دور تک مسجد نہیں، وہاں بنانے کی کوشش کریں، جن شہروں میں، دیہاتوں میں، جن ملکوں میں جہاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں اخراجات کے اعتبار سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس میں حصہ ڈالیں۔ ایک گزارش تو یہ کرنی تھی۔ دوسرے نمبر پہ مسجدوں کو وقت دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کو جو لوگ وقت دیتے ہیں نا، الملائکۃ جلساء، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اذا غابوا یفتقدونہم، جب یہ نظر آئیں تو فرشتے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دوست کدھر چلے گئے۔ واذا مرضوا اعادوہم، یہ جب کبھی بیمار ہو جائیں تو آسمانوں سے فرشتے ان کا پتہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ واذا کانوا فی حاجۃ اعانوہم، جب ان کو کوئی بھی حاجت پیش آ جائے تو آسمانوں سے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد میں وقت دیتا ہے 3 برکتوں میں سے ایک برکت ضرور لے کے اٹھتا ہے۔ اخو مصطفیٰ، یا تو اس کو ایسا اللہ والا بھائی مل جاتا ہے کہ جس کے انوار و برکات اس کو ملتے ہیں، اسے استفادہ کرتا ہے۔ او کلمۃ محکمہ، یا ایسا جملہ اس کو سننے کو مل جاتا ہے جو اس کی زندگی کے بدل جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ او رحمت منتظرہ، یا وہ رحمت مل جاتی ہے جس کا مسلمان کو ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ تو ایک تو مسجدوں کو وقت دیا جائے روزانہ کی بنیاد پر۔ فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں جا کے یوں سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں جا کے۔ اور منافق آدمی مسجد میں آ کے تنگ ہونا، طبیعت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، کب یہاں سے نکلنا ہے، جیسے کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے میں آ کے تنگ ہوتا ہے، ایسے منافق آدمی مسجد میں آ کے تنگ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے مسجدوں کو ٹائم دینا، لیکن گزارش یہ ہے کہ مساجد کے آداب کو سامنے رکھنا ہے۔ کبھی بھی اپنا موبائل فون اوپن نہ رکھیں، اس کی بیل نہ بجے۔ اگر کسی کی بج رہی تو اس کو غصے سے نہ دیکھیں، پیار سے سمجھائیں۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ مسجد میں آگے بیٹھ بھی، چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو ڈانٹے نہ، پیار دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے شور کی وجہ سے نماز مختصر کر دیتے، اور ہم اپنی عبادت مختصر کر کے، وہ تو شفقت کے لیے کرتے تھے، ہم نمازیں مختصر کرتے ہیں اور ان کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں۔ پیار دیں۔ آج بچے اگر مسجد میں نہیں ہے، بچے کو تھوڑا سا بھی ادب خیال ہے تو ان بچوں کو ابھی سے لانا شروع کریں۔ بہت زیادہ ہی چھوٹا بچہ ہے تو وہ نہ لایا جائے، تو بچوں کو بھی لایا جائے، بڑوں کو بھی لایا جائے۔ مساجد کا بچوں کو ابھی سے عادی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد میں زیادہ وقت دینے کی اور دنیاوی باتیں وہاں جا کر کرنے سے محفوظ فرمائے، صرف اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں۔